اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اس خدائے برتر کے لیے ہی سزاوار ہے جس کے قبضے میں تمام عالموں کا نظام ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں۔ لاکھوں درود و سلام خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار حرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لاکھوں درود و سلام خلیفۃ اللہ معمور من اللہ دائی اللہ ہم سر رسول اللہ مبین کلام اللہ خاتم ولایت محمدیہ حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام پر۔ آج ہم جس ہستی مسعود کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کو ام المصدقین اور ختیجۃ الولایت کہا گیا ہے۔ میری مراد سیدنا بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ اول امامنا علیہ السلام تقویٰ پرہیزگار اور اطاعت گزار زوجہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں میں ایک نام عطیۃ اللہ بھی شامل ہوتا ہے جو عربی زبان کا ایک حصہ ہے۔ امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے چچا میاں سید جلال الدین کی صاحبزادی بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ 854 ہجری میں ہوتی ہے اور 11 سال کی عمر شریف میں امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے آپ کا نکاح قرار پاتا ہے۔ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت مندی، اطاعت گزاری، تقویٰ اور پرہیزگاری جیسی مثال تاریخ ولایت میں کہیں اور نہیں ملتی۔ بی بی کی امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار اس ایک واقعے سے ہوتا ہے کہ جب راجہ دلپت رائے سے جنگ ہوئی تو امامنا علیہ السلام کی تلوار کا ضرب جب راجہ دلپت رائے پر پڑا تو اس کا جسم 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین پر گر گیا۔ جب اس کا دل اس کے جسم سے نکل کر زمین پر گرا تو امامنا علیہ السلام کی نظر اس کے دل پر پڑی تو آپ دیکھتے ہیں کہ راجہ دلپت رائے کے دل پر ایک نقش اترا ہوا ہے۔ چونکہ وہ ایک بت پرست تھا، اس کے دل پر اس بت کی تصویر چھپ گئی تھی۔ امامنا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو فرماتے ہیں کہ باطل کا یہ عالم ہے تو پھر جو دین حق میں مستغرق ہوتے ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی امامنا علیہ السلام جذبہ حق میں مستغرق ہو گئے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امامنا علیہ السلام جذبہ حق میں مستغرق تھے تو اوقات نماز آپ ہوشیار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے وقت جب امامنا علیہ السلام جذبہ حق سے ہوشیار ہوئے تو بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پانی طلب کرتے ہیں۔ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کٹورے میں پانی لے کر آتی ہیں اس وقت تک امامنا علیہ السلام واپس جذبہ حق میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے۔ جب صبح صادق امامنا علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے، آپ جذبہ حق سے ہوشیار ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا کٹورا لے کر سرانے کھڑی ہوئی ہیں۔ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حالت میں دیکھ کر امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب پانی لائی ہو تو بی بی فرماتی ہیں کہ رات گزر چکی ہے اور بندی آپ کے بیدار ہونے کے انتظار میں تھی۔ امامنا علیہ السلام نے یہ دیکھ کر بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ پانی کا کٹورا رکھ دو اور وضو کے لیے پانی لے کر آؤ۔ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے لیے پانی لاتی ہیں۔ امامنا علیہ السلام وضو کرنے کے بعد تحت الوضو کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح بی بی نے مجھے آرام پہنچایا ہے اسی طرح اس کے صلے میں تو بی بی کو اپنے دیدار سے مشرف فرما۔ امامنا علیہ السلام نے بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت، خلوص اور عقیدت مندانہ جذبات کی ستائش کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے تمہاری سراہی کا پانی پیا ہے اور تمہاری خدمت انجام دی ہے اس کو اور اس کے اگلے پچھلوں کو حق تعالیٰ نے جو غفور الرحیم اور فضل العظیم کا مختار کل ہے بخش دیا ہے۔
اتنا ہی کہہ کر اپنی بات کو امام علیہ السلام نے اختتام پر نہیں لایا، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اسی بات کو امام علیہ السلام نے 3 بار دہرایا ہے۔ ام المصدقین بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہ امام علیہ السلام کے ساتھ شہر جونپور سے ہجرت فرما کر داناپور میں قیام کیے ہوئے تھے۔ اسی دوران خواب کے ذریعے بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہ غیب سے یہ آواز سنتی ہیں کہ تمہارے شوہر مہدی موعود خلیفۃ اللہ اور صاحب ولایت محمدیہ ہے۔ یہ تمام ماجرا جب بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہ امام علیہ السلام کی گوشے گزار کرتی ہے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے، مجھے بھی اللہ کی طرف سے مسلسل اس بات کا اشارہ مل رہا ہے، مگر صبر کرو، وقت آنے پر بندے کا مقام ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے وقت آنے پر بند انار بھی کھل جاتا ہے، اسی طرح بندے کے مقام کا اظہار وقت مقرر پر ہو جائے گا۔ اس کے بعد بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام علیہ السلام کی قدم بوسی کی اور مشرف با تصدیق کی اور فرماتی ہیں کہ معاف کریے، باندی سے اخفا محال ہے، متعدد دفعہ مجھے اس بات کی اطلاع مل چکی ہے۔ باندی بصدق دل تصدیق کرتی ہے اور گواہی دیتی ہے کہ آپ ہی کی ذات مہدی موعود آخر الزماں ہے، اور باندی کے دل میں جو محبت اور عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہی عظمت و الفت اور محبت آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ختیجۃ الولایت عطیۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علیہ السلام کے درمیان یہ مکالمے چل رہے تھے کہ دوسری طرف خیمے کے باہر خلیفہ اول بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تمام ماجرا سن رہے تھے۔ والد امجد کی مہدیت اور والدہ ماجدہ کی عقیدت اور تصدیق کا مضمون ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جذب عشق الہی کا سبب بن گیا۔ عالم استغراق میں بے ہوش ہو گئے۔ جب امام علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جانکاری ملتی ہے تو امام علیہ السلام خیمے کے باہر آ کر سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو خیمے کے اندر لے جاتے ہیں۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک امام علیہ السلام اپنے زانوں پر رکھتے ہیں اور بی بی ختیجۃ الولایت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ لے کر سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بی بی ذرا سید محمود کی طرف تو دیکھو، ان کا گوشت پوست خون استخواں بلکہ بال بال سب لا الہ الا اللہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنا دست مبارک اپنے سینے پر رکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو کچھ اسرار ربانی و فیض و رحمانی اس سینے میں محفوظ ہے وہ تمام میاں سید محمود کے سینے میں بھی بلا واسطہ موجود ہے۔ بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے احوال و واقعات میں ایک خاص واقعہ سیرت نگاروں نے تحریر کیا ہے کہ ہجرت کے وقت ایک مقام پر امام علیہ السلام کا دندان مبارک شہید ہو کر گر پڑتا ہے۔ بی بی لہدادی رضی اللہ تعالی عنہ اس دندان مبارک کو اٹھا کر اپنے پاس حفاظت سے رکھنے کا ارادہ کر لیتی ہیں، لیکن بی بی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دندان مبارک کو اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند تھے۔ بھائی بہن میں اس بات پر گفتگو ہوتی ہے اور تکرار تیز ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام تکرار کی وجہ پوچھتے ہیں۔ جب اس تکرار کی وجہ امام علیہ السلام کے سامنے آتی ہے تو امام علیہ السلام کے چہرے پر تبسم چھا جاتا ہے اور مسکراتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تم دونوں بلا وجہ بحث کر رہے ہو، یہ دانت کسی کے پاس بھی نہیں رہنے والا ہے، نور ہے، نور میں مل جائے گا۔ اس کے بعد میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دندان مبارک کو ایک ڈبی میں بند کر کے اسے بحفاظت ایک محفوظ جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس وقت آشکار ہوئی جب کچھ دنوں کے بعد بی بی لہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ڈبی کھولی اور حیرت کے ساتھ آپ اس کو دیکھتی ہیں، کیونکہ اس وقت اس ڈبی کے اندر دندان مبارک موجود نہیں تھا۔ امام علیہ السلام ہجرت کے بعد کالپی میں قیام کیے ہوئے تھے۔ وہاں کے ایک راجہ کی بیٹی آصف زدگی کا شکار ہونے کی وجہ سے برہنہ رہا کرتی تھی۔ امام علیہ السلام کے بیان قرآن اور آئے دن رونما ہونے والے معجزات کے بارے میں سن کر اس راجہ نے
یہ خواہش کی کہ امام علیہ السلام کے حضور میں اس کی بیٹی کے تعلق سے وہ درخواست کرے گا۔ جب اس راجہ اور اس کی اہلیہ نے امام علیہ السلام کے حضور میں پیش ہو کر تمام اپنی بیٹی کی رودات سنائی تو امام علیہ السلام نے اپنا پسخوردہ اس راجہ کو دیا اور کہا کہ اس آصف زدہ لڑکی کو یہ پسخوردہ کھلاؤ، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ امام علی مقام کے حکم کے مطابق جیسے ہی اس راجہ نے اپنی آصف زدہ لڑکی کو وہ پسخوردہ کھلایا، وہ آصف زدہ لڑکی شفا یاب ہو گئی اور اپنی برنگی پر خود شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے لباس کی مانگ کرنے لگی۔ اس معجزے سے راجہ اور اس کی بیوی اتنے متاثر ہو گئے کہ اپنی بیٹی کو امام علیہ السلام کے حضور میں پیش کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا اور اس لڑکی کو بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا نام بھیکا رکھا۔ بی بی بھیکا کے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نہایتی شفقت اور محبت سے پیش آتی تھی۔ بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بول چال اور رکھ رکھاؤ سے بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ ایک دن امام علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ وہ بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے آپ جیسی زوجہ، میرا سید محمود جیسے فرزند اور آپ ہی جیسی دو خوبصورت اور خوبصیرت بیٹیوں سے نوازا ہے۔ مجھے اب دوسری عورت کی خواہش نہیں ہے۔ مگر بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخت اصرار اور دباؤ کی وجہ سے امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام نے بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ ایک طرف بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور چیزیں افراط میں ملی تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصر حیات سے بخشا تھا۔ بہت ہی کم وقت میں بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ بی بی بھیکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت کا ام المصدقین بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رنج و ملال ہوا۔ 3 ذی الحجہ 891 ہجری بروز جمعرات چاپانیر میں بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا۔ اپنے دامن کا کفن دے کر امام علیہ السلام نے ایک توڑے کی مسجد، جس کو ایک مینار کی مسجد بھی کہتے ہیں، مشرق کی جانب ڈونگری نامی پہاڑی کی دامن میں دفن کیا۔ تدفین کی تکمیل کے بعد میاں سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدفین کی شناخت کے لیے پتھر رکھنے چاہے، لیکن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بی بی ہے ہی کہاں جو تم شناخت کرنا چاہتے ہو۔ بی بی کی پیٹھ زمین کو لگنے سے قبل ہی حق تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا ہے۔ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام علیہ السلام نے بے شمار بشارتیں دی ہیں، اور اس کے علاوہ بی بی ختیجۃ الولایت اور قاضی ولایت کے لقب سے بھی ملقب تھیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بی بی نے 12 سال اللہ کو دیکھے بغیر سجدہ نہیں کیا۔ جب بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی بہنیں سب تمہارے آس پاس موجود ہیں، تمہارا حال کچھ بیان کرو۔ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا مہدی موعود علیہ السلام، آپ علیہ السلام کی تصدیق کا طفیل ہے کہ 12 سال ہوتے ہیں کہ ہر سجدے میں اپنے خدا کو دیکھ کر سجدہ کرتی ہیں۔ اس کے بعد بی بی کا وصال عمل میں آیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بی بی الہدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے و طفیل میں ہمیں اپنے دیدار سے مشرف کرے، دین حق پر مستعدی کے ساتھ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جس سے رب تعالیٰ راضی ہے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔ اللہ 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 اللہ